الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. صدق الله العلي العظيم. شیخ القرآن والحدیث حضرت مولانا ہدایت اللہ صاحب، محترم و مکرم جناب مولانا اسد اللہ خان صاحب، محتمم جامعہ ہادہ، محترم و مکرم جناب مولانا احسان اللہ خالد صاحب، نائب محتمم جامعہ ہادہ، علماء کرام، اساتذہ کرام، والدین اور آج کی اس مجلس کے خصوصی تاجدار، فارغ التحصیل طلبہ اور طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کی یہ تقریب کوئی عام محفل اور تقریب نہیں ہے. یہ وہ لمحہ ہے کہ جس میں علم نبوت کی میراث ایک نسل سے دوسری نسل کے ہاتھوں میں منتقل ہو رہی ہے. یہ وہ گھڑی ہے جس میں آسمانوں کے فرشتے اہل علم و ایمان کے لیے اپنے پروں کو بچھاتے ہیں. قرآن یہ اعلان کر رہا ہے، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. آج آپ کے درجات بلند ہو رہے ہیں. آپ کی منزل اور مقام ہی نہیں، آپ کی ذمہ داریاں بڑھ رہی ہیں، آپ سے امیدیں وابستہ ہو رہی ہیں، آپ سے توقعات وابستہ ہو رہی ہیں. اس لیے یہ قرآن اور سنت کا علم حاصل کرنا یہ ایک بہت بڑا اعزاز ہے جو آپ نے اپنے نام کیا ہے. اس پر میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، آپ کے والدین کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. خصوصاً آپ کی یہ جامعہ اور اس کے اساتذہ کرام جنہوں نے آپ کی تعلیم و تربیت کے لیے شب و روز ایک کیا، ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. میرے بھائیوں، یہ مدارس صرف تعلیمی ادارے نہیں ہیں، یہ امت کے دل ہیں، یہ ایمان کی سانسیں ہیں، یہ وہ چراغ ہے کہ جو اس تاریکی کے دور میں بھی الحمدللہ بجھے نہیں ہیں. یہ وہ قلعے ہیں جن پر صدیاں مختلف یلغاریں ہوئیں لیکن یہ قائم ہیں. اللہ نے ان کی حفاظت کی ہے. آج کے دور میں بھی مختلف فکری جنگوں کے ہوتے ہوئے، مختلف طوفانوں کے ہوتے ہوئے، مختلف تہذیبی یلغاروں کے ہوتے ہوئے الحمدللہ کوئی دیوار قائم ہے تو یہی مدارس کی دیوار ہے. کوئی اگر قلعہ موجود ہے تو یہ اہل مدارس ہے. میرے بھائیوں، آپ یہاں سے سرٹیفکیٹ اور دستار ہی صرف حاصل نہیں کر جا رہے، آپ ذمہ داریاں لے کر جا رہے ہیں. آپ نے اس معاشرے کی قرآن اور سنت کے مطابق قیادت کرنی ہے. یہ علم آپ کو عالم بناتا ہے لیکن آپ کا کردار آپ کو معزز بناتا ہے. مدرسے کی چار دیواری آپ کو درس دیتی ہے لیکن یہ معاشرہ، یہ میدان زندگی آپ کو قیادت کا موقع دے گا. آپ جہاں جائیں لوگ یہ محسوس کریں یہ مدرسے کا طالب علم ہے، یہ بخاری پڑھ کر آیا ہے، یہ نبی کے اخلاق کا نمائندہ ہے. اس نے اس پورے جہان کو نظام مصطفیٰ سے بدل دینے کا عزم کر رکھا ہے. میرے پیارے بھائیوں، میں آپ کے والدین کو خصوصی طور پر مبارکباد دوں گا. آپ نے اپنے بچوں کو مدرسے کے حوالے کیا. آپ کی دعائیں، آپ کی قربانیاں اور آپ کی راتوں کے بیداریاں اللہ کے ہاں قبول ہو گئیں، اللہ کے ہاں منظور ہو گئیں. آپ نے ایک نسل کو نہیں سنوارا، آپ نے اس امت کا مستقبل روشن کیا ہے، اس امت کا مستقبل سنوارا ہے. میری دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے، آپ کی گودوں کو خیر و برکت سے بھر دے اور آپ کے گھر کو علم اور نور کا مرکز بنا دے. اساتذہ کرام میرے سامنے موجود ہیں.
میں ان کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ نے اپنی زندگی کے قیمتی ماہ و سال ان بچوں کے مستقبل کو سنوارنے میں لگا دیے، ان کو قرآن کا نور دیا، حدیث کا ذوق دیا، سیرت مصطفیٰ کا راستہ سکھلایا اور دکھلایا ہے۔ اس لیے میری دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو بھی بڑا بلند مقام عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، آج بخاری ختم ہو رہی ہے لیکن آپ کی ذمہ داریاں شروع ہو رہی ہیں، آپ کی ذمہ داریوں کا آغاز ہو رہا ہے۔ آپ نے معاشرے میں جانا ہے، ان مساجد میں نور بن کر جانا ہے، آپ نے اپنے گھروں اور محلوں میں رہنمائی بن کر جانا ہے، آپ نے نوجوانوں میں بیداری بن کر جانا ہے، آپ نے میڈیا کے طوفانوں کے مقابلے میں دلیل اور حکمت بننا ہے، آپ نے مایوسیوں میں امید بننا ہے، اندھیروں اور ظلمات میں نور اور روشنی بننا ہے۔ آپ نے اس معاشرے کی قرآن اور سنت کے مطابق قیادت کرنی ہے۔ میرے بھائیوں، علم کا سفر اب شروع ہوا ہے۔ آپ نے درس الحمدللہ خوبصورتی کے ساتھ ایک منزل مکمل کی ہے، لیکن یہ انتہا نہیں ہے، یہ آغاز ہے۔ اب آپ نے اپنے قرآن اور سنت اور فقہ اور تمام علوم کے اوپر گہری بصیرت حاصل کرنی ہے، گہری بصیرت حاصل کر کے اس معاشرے کو اس نظام سے جوڑنا ہے، اس نظام کا حصہ بنانا ہے جس کے لیے ہمارے بڑوں نے پاکستان بنایا تھا، جس کے لیے اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے۔ میرے بھائیوں، پاکستان کلمہ لا الہ الا اللہ کے نام پر بنا، ہمارے بڑوں نے قربانیاں دی، لاکھوں قربانیوں کے نتیجے میں یہ پاکستان بنا تھا۔ اس پاکستان کی آبیاری آج ہم دیکھتے ہیں، ان ظالم حکمرانوں نے پاکستان کا جینا دوبر کر دیا ہے، عوام کو پریشان کر دیا ہے، نوجوان کے لیے تعلیم اور روزگار کے مواقع نہیں ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں ہمارا نوجوان پریشان ہے۔ ایسے میں آج معاشرہ آپ سے فتووں کا تقاضا نہیں کرتا، معاشرہ آپ سے رہنمائی چاہتا ہے، معاشرہ آپ سے دلاسا چاہتا ہے۔ آپ نے ان کو اپنے قریب کرنا ہے، اپنا بنانا ہے، اور پاکستان کی تعمیر اور ترقی کے لیے انہیں قرآن و سنت کے ساتھ جوڑ کر پاکستان کی ترقی کے اندر استعمال کرنا ہے۔ میرے بھائیوں، آج اس اہم موقع کے اوپر میں اپنے فارغ التحصیل طلبہ کرام سے یہ کہنا چاہتا ہوں، جمعیت طلبہ عربیہ پاکستان اتحاد امت کی داعی، اس کی آغوش میں آپ نے تربیت حاصل کی ہے، اسلامی نظام کے قیام کی جد و جہد کی دعوت سیکھی ہے۔ اس جد و جہد کا عنوان پورے پاکستان کے اندر عام کرنا ہے۔ جمعیت طلبہ عربیہ پاکستان نے اتحاد امت کا علم آپ کے ہاتھ میں دیا۔ آج ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں تقسیم ہی تقسیم ہے، سندھی اور مہاجر کی تقسیم، پنجابی اور پٹھان کی تقسیم، سرائکی اور بلوچی کی تقسیم، اہل حدیث، دیوبندی، بریلوی کی تقسیم، اسی طرح عربی اور عجمی کی تقسیم، اسی طرح دینی اور سیکولر کی تقسیم۔ لیکن آپ کی پہلی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ آپ نے اپنے تعلیمات کے ذریعے سے اس امت کو جمع کرنا ہے، متحد کرنا ہے، ایک بنانا ہے۔ پاکستان کی تعمیر اور ترقی کے لیے، نظام مصطفیٰ کے قیام کے لیے، اقامت دین کے لیے آپ نے اس امت کو متحد کرنا ہے۔ پھر میرے بھائیوں، دوسرے نمبر پر میں آپ سے یہ کہوں گا، بشرو ولا تنفرو، یسرو ولا تعسرو کی تصویر آپ نے بننا ہے۔ آپ نے فتووں کی زبان میں بات نہیں کرنی، آپ نے اس معاشرے کا مربی بننا ہے، اس معاشرے کے اندر دائی بننا ہے، اس کا خیر خواہ بننا ہے، اور انہیں مایوسیوں سے نکال کر، اندھیروں سے نکال کر اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جوڑ دینا ہے۔ پھر میرے بھائیوں، آپ نے قرآن مجید پڑھا، قرآن اور اس کے اصول پڑھے ہیں، آپ نے حدیث اور اصول حدیث پڑھی ہے، آپ نے فقہ اور اصول فقہ پڑھی ہے، عربی ادب کو پڑھا ہے، منطق اور فلسفے کو پڑھا ہے، اس کے اندر گہرائی حاصل کرنی ہے۔ لیکن دعوت اللہ کے لیے معاشرے کو سمجھنا ضروری ہے۔ آج معاشرے کے مسائل کیا ہیں، چیلنجز کیا ہے، معاشرہ کون سی زبان سمجھتا ہے، ان کے مسائل کو کس طرح حل کرنا ہے، اس کے لیے تحریر اور تقریر کی صلاحیت ہے، ابلاغ اور خطابت کی صلاحیت ہے۔ یہ تمام تر صلاحیتیں آپ نے اپنے اندر حاصل کرنی ہے۔ جدید ٹیکنالوجی اور میڈیا کو
اللہ کے پیغام کے لیے استعمال کرنا ہے۔ اس پیغام کے ذریعے سے لوگوں تک قرآن اور سنت کے پیغام کو عام کرنا ہے۔ اور پھر میں آپ سے یہ بھی کہوں گا، آج یہ جامعہ جس نے آپ کو جینے کا سلیقہ سکھایا ہے، قرآن اور سنت سے جوڑنا ہے، آپ یہاں سے جا کر اس جامعہ کے سفیر ہیں، اس جامعہ کے نمائندے ہیں۔ آپ نے ایک ایک لمحے پر اپنے عمل کی حفاظت کرنی ہے۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ، انہوں نے کیا شاندار زندگی گزاری، کیا رجل عظیم تھے۔ انہوں نے اپنے ایک ایک قدم، ایک ایک نظر، ایک ایک لمحے کی حفاظت کی اور اتنا خوبصورت مجموعہ امت مسلمہ کے لیے جمع کیا۔ وہ ہمارے رہبر اور رہنما ہیں، ان کی مثل آپ نے اپنے ہر قدم کی حفاظت کرنی ہے۔ آپ کو معاشرہ دیکھے گا، آپ سے رہنمائی حاصل کرے گا، آپ کو معاشرہ دیکھ کر قرآن اور سنت کی تعلیم کو سیکھے گا۔ اس لیے آپ کے اوپر ایک بڑی بھاری ذمہ داری عائد ہو جاتی ہے۔ مجھے یہ امید ہے، میں ایک بار پھر اس جامعہ کو بھی خصوصی مبارکباد پیش کرتا ہوں اور یہ امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ العزیز یہ گلشن انشاءاللہ شاد اور آباد رہے گا۔ یہ ہمارے بچے اور بچیاں یہاں سے یوں ہی تعلیم حاصل کرتے رہیں گے اور انشاءاللہ دین کے دشمنوں کے مقابلے میں اسلامی نظام کا اعلان بلند کرنے کے لیے یہ جامعہ، اس جامعہ کے اندر یہ گلشن آباد رہے گا۔ آخر میں یہی کہنا چاہوں گا، جمعیت طلبہ عربیہ پاکستان جو اسلامی نظام کے قیام کے لیے نوجوانوں کی تیاری کر رہی ہے، اتحاد امت کی داعی بن رہی ہے، پاکستان کو نظریہ پاکستان سے جوڑنے کی جد و جہد کر رہی ہے۔ یہ جد و جہد، یہ عنوان، یہ تربیت آپ نے مدرسے میں حاصل کی، معاشرہ آپ کا منتظر ہے۔ آپ نے قرآن و سنت کی پکار اس چار دیواری میں حاصل کی ہے، لیکن معاشرے کے اندر مختلف پکاریں ہیں۔ ایک نفس کی پکار ہے، رنگ و نسل کی پکار ہے، مختلف طرح کی پکاریں آپ کو پکاریں گی، لیکن آپ نے استقامت کا مظاہرہ کرنا ہے، آپ نے عزیمت کا مظاہرہ کرنا ہے اور اس پاکستان کو کلمہ لا الہ الا اللہ کے نظام سے جوڑ دینا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔